الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے کہ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے دو مقامات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو
تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بات سچی کیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تمام تر شرعی احکامات میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، وہی شخص کامیاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو، اعمال میں اقوال میں سچائی ہونی چاہیے، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیک بناتی ہے، اور ہر نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کوشش کر کے اپنے اقوال اور اپنے افعال میں سچائی کو لازم کر لے، یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ اللہ رب کریم اپنے اس بندے کو صدیق لکھوا دیتا ہے۔ یہ فوائد سچائی کے ہیں، سچ بولنے کے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ، صد افسوس، یہ بات کہنی پڑتی ہے، بتانی پڑتی ہے کہ ہم مسلمان بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی بات کی تحقیق کیے، غیر مسلموں کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، غیر مسلموں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ میری مراد آپ سمجھ چکے ہوں گے، کل 1 اپریل، یہ تاریخ 1 اپریل تھی، اور 1 اپریل کو اپریل فول منایا جاتا ہے، یعنی اپریل کی پہلی تاریخ کو جھوٹ بول کر اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے جھوٹ بول کر، اور ہم مسلمان ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے یہ عمل کرتے جا رہے ہیں۔ آج تک کسی نے یہ ہمت نہیں کی کہ ہم 1 اپریل کو جو کام کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، بنیاد ہی نہ دیکھتے، اتنا دیکھ لیتے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام نیکی کا ہے یا برائی کا ہے۔
بعض دفعہ تو دین اسلام میں ایسے اعمال کو داخل کیا جاتا ہے کہ وہ بظاہر نیکی لگتے، نیکی کی طرف مسلمان اور ایک انسان مومن کے پھسلنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں جو بظاہر نیکی لگے، لیکن یہاں بات پریشانی کی ہے، افسوس کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی تاریخ تھوڑی سی دیکھیں کہ اندلس جہاں مسلسل 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، عیسائیوں نے دھوکے سے انہیں شکست دی۔ 1 اپریل کو یہ شکست ہوئی، اس لیے عیسائیت، پوری عیسائی برادری، پوری کافر قوم اس دن خوش ہوتے ہیں، وہ خوشی مناتے ہیں، اور اندلس کے مسلمانوں کو یہ شکست بھی دھوکے کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے دی گئی، دھوکہ دیا۔ دیکھا کہ یہ مسلمان اللہ پر اتنا یقین رکھتے ہیں اور شرعی امور کے اتنا پابند ہیں کہ ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، تو دھوکہ دیا، اور دھوکے میں ان مسلمانوں کو ان غیر مسلموں نے شراب نوشی اور سگریٹ نوشی پر لگایا۔ شراب چونکہ ام الخبائث ہے، تمام تر برائیوں کی جڑ ہے، اس دھوکے کے ذریعے ان غیر مسلموں نے مسلمانوں کو شکست دی، جس کی وجہ سے وہ ہر سال 1 اپریل کو خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہوئے، اپنے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حیرت میں، پریشانی میں ڈالتے۔ ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ ساری باتیں بھول گئے، ہم نے انہی کفار کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ دینی نظریات جس شخص کے، جس قوم کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ رب کریم ان کو اسی قوم کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور ہم وہی کام کر کے اپنے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں، اور اللہ رب کریم کی ناراضگی مول لے رہے، اور اپنے آپ کو کہاں پہنچا رہے ہیں، کہاں پہنچا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، کیا فرمایا؟ آیت المنافق ثلاث، منافق انسان کی 3 نشانیاں ہیں، 3 ظاہری نشانیاں ایک انسان کے منافق ہونے کی۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا وعدہ توڑ دے گا، وعدہ خلافی کرے گا، عہد شکنی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب آپ اس کے پاس امانت رکھوائیں گے امانت میں خیانت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں 4 نشانیاں بھی ذکر ہوئی ہیں، اور چوتھی نشانی اذا خاصم فجر، منافق کی نشانی یہ ہے چوتھی کہ جب وہ کس سے لڑ پڑتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے۔ اب اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں، منافق کی اللہ کے پیغمبر نے جو نشانیاں بتائیں، پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ تو ایک واضح نشانی ہے، لیکن اگر آپ گہرائی میں چلے جائیں، بقیہ نشانیوں کو چیک کریں،
تو ان تمام نشانیوں کا مرکزی نقطہ جھوٹ پر آ کر ٹھہرے گا۔ مرکزی نقطہ جھوٹ پر آ کر ٹھہرے گا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اس مختصر سی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا منافقت کی علامت ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کتنا جھوٹ ہے، اور بدقسمتی یہ کہ اس دن خوشی سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بتا بھی دیا جاتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، مذاق کے طور پر جھوٹ بولا تھا۔ جھوٹ بولنا کس کی علامت؟ منافق کی۔ منافق کون ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ رب کریم کا قرآن ہے۔ منافقین کے لیے اللہ رب کریم نے جہنم کے نچلے طبقے میں جگہ بنائی ہے، سب سے نیچے والا طبقہ، سب سے آخر میں، جہاں پورے جہنمیوں کا کچرا اور گند جمع ہو کر جائے، آگ کا عذاب بھی اور ساتھ یہ عذاب بھی، یہ سارا کچھ جمع ہو کر وہاں پہنچے، اللہ رب کریم نے وہاں جگہ بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ منافق کے لیے، منافق کے لیے۔ اور یہ بات کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ جھوٹ ہے، مذاق میں ہو یا حقیقتاً ہو، جھوٹ جھوٹ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا زعیم، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا ایک حصہ بیان کرتا ہوں، انا زعیم ببیت، لوگوں میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اندر ایک گھر کی، کہاں؟ فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں، درمیانی جگہ، مرکزی جگہ، وہاں ایک گھر لے کر دوں گا اللہ سے۔ یہ ضمانت کون دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرعی احکام میں آپ کی زبان کو اللہ کی وحی کے بغیر حرکت نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے در حقیقت ایک ذمہ داری۔ فرمایا میں جنت کے درمیانی جگہ پر، مرکزی جگہ پر اللہ تعالیٰ سے ایک محل، ایک گھر لے کر دوں گا۔ کس شخص کو؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو بندہ یہ وعدہ کر لے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ چھوڑ دینے کا وعدہ کر لے، ان کان مازحا، لیکن وعدہ کیسا ہو؟ ان کان مازحا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ مذاق میں جھوٹ بولا گیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ مذاق میں بھی جو شخص جھوٹ نہیں بولتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے لیے اتنی پیاری ذمہ داری لیتے، جنت کے وسط میں ایک مکان مل جانا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ امام فضیل رحمہ اللہ کا قول یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں لوگ ان فرائض پر تو عمل کرتے ہیں جو وقتی فرائض ہیں، جو وقتی فرائض ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت فرض ہے، اس سے پہلے فرض نہیں، عصر کا ابھی وقت نہیں ہوا، نماز عصر فرض نہیں ہے، یہ وقتی فرائض ہیں۔ اور فرماتے ہیں ایسے فرض کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے جو دائمی فرض ہے، دائمی، زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی اس فرض سے چھوٹ نہیں ہے۔ وہ فرض کون سا ہے؟ فرماتے ہیں سچ بولنا۔ سچ بولنا یہ دائمی فرض ہے، ہمیشہ کے لیے، کوئی وقت نہیں ہے اس کا، ہر وقت سچ بولیں، زبان سے سچ نکالیں، یہ عزم کر لیں، جھوٹ سے دور ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص جھوٹ بولے ان الکاذب
یہدی الی النار، یہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، جہنم کی طرف۔ اور مسلسل جھوٹ بولنے سے یکتب عند اللہ کذابا، اللہ رب کریم اس بندے کو کذاب لکھوا دیتے ہیں، کذاب، بہت بڑا جھوٹا۔ کیوں؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن صبح کے بعد اپنا خواب بیان کیا، اور انبیاء کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی، آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ رات کسی نے خواب دیکھا ہو تو بتا دے، میں اس کی تعبیر بیان کر دوں۔ صحابہ بتاتے، کبھی آپ نے خود خواب دیکھا ہوتا، آپ اپنا خواب سناتے، تعبیر بتاتے۔ آج اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا، کسی نے خواب نہیں سنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواب سنایا۔ بڑا طویل خواب ہے، بڑی ایک لمبی حدیث ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا، وہ در حقیقت اللہ کے 2 فرشتے تھے، مجھے لے گئے، بہت سارے مناظر دیکھے، جنت کے بھی جہنم کے بھی۔ ایک منظر ایسا بھی دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص کو منہ کے بل لٹایا گیا ہے، منہ کے بل لٹایا ہوا ہے، اور ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کنڈا ہے جو اس کی باچھوں میں داخل کر کے یوں کھینچتا ہے، اس کو گدی تک لے جاتا ہے، اور پھر دوسری طرف میں ڈال کر اس کو بھی گدی تک لے جاتا ہے، دونوں باچھیں چیر کر گدی تک پہنچ جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، یہ پورا منہ پھاڑ دیتا ہے وہ بندہ، یہ تکلیف ہوتی ہے اسے۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ باچھیں درست ہو جاتی ہیں، صحیح ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنا عمل کرتا ہے، بار بار یہی ہو رہا ہے۔ حدیث بڑی طویل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان لوگوں کے ان مناظر کے بارے میں سوال کیا تو اس منظر کی وضاحت اللہ کے ان فرشتوں نے یہ کی، اِنَّهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ يَغْدُو فَيَكْذِبُ، یہ ایسا آدمی تھا جو اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولتا، سارا دن اس کا کام یہی تھا، جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولتا رہتا، اور اس کا جھوٹ پورے عالم میں پھیل جاتا۔ جھوٹ ایسی برائی ہے، ایسی گندگی ہے، ایسی گندگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے ہی اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے، جس بدبو کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس بندے سے 1 میل کی مسافت دور ہو جاتے ہیں، فرشتے دور ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو، جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ فرمایا یہ جھوٹ بولتا تھا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک اس بندے کا حساب اللہ کے ہاں نہیں ہوگا، اس بندے کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ مسلسل اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اس کو یہی سزا دیتا رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی، جب تک اس کا حساب نہیں ہوتا، اس کو یہی سزا ملتی رہے گی، اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولا۔ جھوٹ مذاق میں بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری والدہ کو دیکھا، میری والدہ کو دیکھا، میں چھوٹا سا تھا، میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ، میں تجھے چیز دوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری والدہ سے پوچھا اگر بچہ آ جائے تو آپ اس کو کوئی چیز دیں گی؟ والدہ نے عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول، میں نے فلاں چیز اس کے لیے رکھی ہے، وہ اس کو دینی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اما انکی لو لم تعطیہ شیئا، اگر تو اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے خالی جھوٹ بول رہی ہے اور کوئی چیز نہیں دے گی تو سن، تکتب کتبت علیک کذبۃ، تیرے اوپر اللہ کی طرف سے ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا،
چھوٹے سے بچے کو بلانے کے لیے وہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تعلیم کیا ہے؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وقت کے ایک عظیم ترین امام، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت میں آتا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے، طالب علمی کا دور تھا، انہیں معلوم ہوا کہ فلاں علاقے میں ایک عالم رہتا ہے، اس کے پاس دین کا علم ہے، پڑھنے کے لیے چلے گئے، لمبا سفر کیا، لمبا سفر، 1 مہینہ مسلسل جانے میں لگا اور 1 مہینے کا سفر واپس آنے کا تھا، لمبا سفر کر کے گئے۔ جب وہاں پہنچے اس عالم کو دیکھا، اللہ اکبر، کیا دیکھا کہ اس کے گھر سے گھوڑا بھاگ چکا تھا، اس کا پالتو گھوڑا رسی تڑا کے بھاگ گئی ہے۔ اب وہ اس کو پکڑنے کے لیے اپنے قمیض کو، کسی کپڑے کو اوپر اٹھائے ہوئے اور اس کو آوازیں دے رہا ہے، کپڑے میں کچھ نہیں ہے۔ گھوڑے کو کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اس میں گھاس ہے، اس انداز سے اس جانور کو پکڑنا چاہ رہا ہے۔ قربان جائے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کپڑا خالی ہے، گھاس نہیں ہے۔ پوچھا کیا وجہ؟ جانور کو پکڑنا ہے۔ اچھا، جانور کو پکڑنا ہے، کھلانا کچھ نہیں، بس یہی سنا، یہی معلومات لی۔ قربان جائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرے، ایک حدیث بھی نہیں پڑھی، واپس آ گئے، واپس آ گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو بندہ اس جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، اس جانور کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے اللہ کے پیغمبر کا دین پڑھاتے ہوئے کہیں دھوکہ کر دے اور میں وہی دھوکہ آگے بیان کر دوں، اس لیے اس کو چھوڑ دیا، گھر واپس آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب کریم نے ان کی اس محنت کو وہ مقبولیت عطا کی ہے کہ دنیا آج تک یاد کرتی ہے اور قیامت تک دعائیں دیتی رہے گی۔ یہ جھوٹ سے احتراز تھا، جھوٹ سے بچاؤ تھا، یہ دوری تھی ان کی۔ اور جھوٹ بہت بڑی برائی، بہت بڑی برائی۔ کسی صورت میں صرف 3 صورتیں ایسی ہیں دین اسلام نے، شریعت نے، جن میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، حلال نہیں، وہاں بھی مجبوری کی حالت میں اجازت دی۔ ایک صورت کون سی ہے؟ اگر 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، صلح کرنے کا، ان کو آپس میں صلح کروانے کا کوئی اور چارہ کار نہیں، آپ ان کی اچھی باتیں اگرچہ نہیں لیکن آپ ان کو اچھی باتیں بیان کر کے دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں، صلح کرواتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ بات حقیقتاً ہے جھوٹ، رہے گا بھی جھوٹ، لیکن شریعت نے اجازت اس لیے دی ہے کہ 2 مسلمان آپس میں صلح کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ ان کی اصلاح کی خاطر اللہ رب کریم نے اجازت دی۔ جھوٹ بہت بڑا ناسور ہے، بہت بڑا، اور بعض لوگ بڑی خوشی سے جھوٹ بولتے ہیں، خواب بناتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جھوٹے خواب، یہ تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا ہے ٹھیکہ لے لیے۔ استخارے کرنا یہ بھی جھوٹ ہے۔ استخارہ کون کر سکتا ہے؟ پوری شریعت کے مطالعے سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی کا کوئی اور استخارہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں استخارہ کیا گیا، لیکن ہر شخص نے اپنی ذات کے لیے خود استخارہ کی۔ یہ کون سے استخارے ہیں؟ سنٹر بنا لیے، اپنے دکانیں بنا لی، اور روزانہ لوگ لینوں میں درجنوں لوگ آ رہے ہیں، اور ایک ہی رات میں آپ سب کا استخارہ کر کے صبح ان کو خوابوں کی صورت میں، جھوٹے خوابوں کی صورت میں بیان کر دیتے ہیں، لوگوں سے پیسہ کماتے ہیں۔ سارا جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تحلم بحلم کاذب، جس نے لوگوں کو جھوٹے خواب بنا کر بیان کیے، جھوٹے خواب بناتے ہیں۔ اور آج کتنے لوگ یہ روحانیت کے عنوان سے لوگوں کو لوٹتے ہیں،
استخارے کے سنٹر کھول کر، کوئی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جھوٹے خواب دیکھتے، کوئی کس طرح کے خواب دیکھتے، میں نے مدرسہ بنانا ہے، میں نے اللہ کے پیغمبر کی مہمان نوازی کرنی ہے، جھوٹ ہے سارے۔ من تحلم بحلم کذبا، جس نے جھوٹا خواب بیان کیا لوگوں کو، صبح اٹھتے خواب دیکھا ہے، کوئی خواب نہیں دیکھا، جھوٹ بنایا۔ فرمایا ایسا شخص قیامت کے میدان میں اللہ رب کریم کے سامنے جب آئے گا، 50,000 سال کے اس شدت کی گرمی والے دن میں اللہ رب کریم اس شخص کو جو سزا دے گا، سزا کیا ہے؟ مختصر انداز میں اللہ رب کریم ایک کڑی سزا دے گا۔ اللہ فرمائے گا یہی کھڑا ہو جا، میرے سامنے کھڑا ہو جا، تو نے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا اور شہرت کمائی۔ یہ 2 جو کے دانے، جو کے دانے آپ نے دیکھے، جو 2 جو کے دانے اٹھا انہیں اور اسی میدان میں کھڑے ہو کر ان کو گرہ لگا، ان کو آپس میں گرہ آ جائے، اگر ان کو گرہ لگا لیتا ہے میں تیری یہ غلطی معاف کر دوں گا۔ کیسے گرہ لگائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لن یفعل، قیامت کا 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، جو کے 2 دانوں میں گرہ نہیں لگا سکے گا، نہیں لگا سکتا۔ کیوں لگا سکے؟ یہ ممکن ہی نہیں، کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جھوٹ بول بول کر، بنا بنا کر لوگوں کو لوٹتا جا رہا ہے شہرت کمانے کے لیے؟ اللہ اکبر، ہم نے کیا کیا ہے؟ مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے اسلاف کی نقالی کرے۔ اسلاف کون ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین اعظام، اور ہم غیر مسلموں کی نقالی میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں۔ دھوکہ دینا، ایک مسلمان کو دھوکہ دینا کیسا کام ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یروی مسلما، حرام ہے کسی مسلمان کو دھوکہ دینا، کسی کو پریشان کرنا، ڈرانا، بڑی بڑی خبریں بنا کر پھیلا دینا اور جھوٹی کچھ دیر کے بعد خود اس کو واضح کر دینا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، تمام قسم کے جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی، اور اللہ کی لعنت کوئی عام بات نہیں۔ اللہ کی لعنت اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی جنت سے دوری، یہ عام گناہ نہیں ہے۔ شاید آپ سمجھیں کہ اس گناہ کی کوئی سزا بیان نہیں ہوئی، بلکہ جن گناہوں کی سزا بیان ہو جاتی اور دنیا میں سزا مل جاتی ہے وہ گناہ ان سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جن گناہوں کی اللہ نے سزا بیان ہی نہیں کی، قیامت کے دن اللہ رب کریم نے خود سزا دینی ہے۔ یہ ایسی برائی جس میں ہمارا عام طبقہ بھی ملوث ہے، دن رات ہمارا کوئی کام جھوٹ کے بغیر نہیں ہوتا، تجارت جھوٹ کے بغیر نہیں ہوتی، لین دین ڈیوٹی جھوٹ کے بغیر نہیں ہوتی، ہر چیز میں جھوٹ، حتیٰ کہ دین اور روحانیت کے عنوان سے بھی جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنی جھوٹی شہرت کمانے کے لیے۔ میں یہاں تک عرض کروں گا، میں آپ جانتے ہیں نام لینے کا عادی نہیں ہوں، میں نے ابھی سنا ایک شخص نے اپنی شہرت کو قائم رکھنے کے لیے اتنی بڑی بری بات بیان کی۔ لوگوں نے سوال کیا، منبر پہ بیٹھے ہوئے سوال کیا گیا کہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے چاہیے، ہاتھ کیسے باندھنے چاہیے؟ اگرچہ مکاتب فکر کا، اہل السنہ مکاتب فکر کا آپس میں اختلاف ہے، بعض سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ سینے سے نیچے باندھتے ہیں، کچھ ناف سے نیچے باندھتے ہیں، یہ اختلاف ضرور ہے۔ اختلاف علمی بنیاد پر ہونا چاہیے، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے ہونا چاہیے، اور ہر شخص کے پاس جو علمی دلیل ہے وہی دے۔ جس کے پاس قرآن کریم کی جو آیت ہے،
پیغمبر کی جو حدیث ہے اپنے موقف کے لیے وہی بیان کرے، اس کو حق حاصل ہے، اس کو کوئی نہیں روکتا. لیکن عقلی دلیلیں اور ایسی دینا کہ شریعت کی، روحانیت کی بے عزتی کر دینا. اس شخص نے جواب دیا ہے، پہلے تو ایک حدیث پڑھی، ٹھیک ہے حدیث پڑھی درست ہے، یہاں تک بات ہونی چاہیے تھی، آگے جو بات کی مجھے بہت برا لگا ہے، بہت برا لگا. اس نے کہا کہ جو لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں وہ اس لیے باندھتے ہیں کہ ان کی نعوذ باللہ شہوت سینے سے نکلتی ہے. عورتوں کی شہوت سینے سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن کریم نے کہا ہے، یہ متفقہ بات ہے. شہوت کے اعتبار سے قرآن کریم ہے یخرج من بین الصلب والترائب. شہوت مرد کی اس کی پیٹھ میں ہوتی ہے اور عورت کی اس کے سینے میں، چھاتی میں. لیکن نماز کا جو تعلق ہے اس کا تعلق شہوت سے نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے اور آپ کے حکم سے. جہاں باندھنے کا آپ نے حکم دیا ہے، جہاں کی آپ کو حدیث ملی ہے وہ بیان کریں. شہوت کو لے کر آنا، جواب دیا کہ عورتیں سینے پر ہاتھ اس لیے باندھتی ہیں ان کی شہوت سینے سے ہوتی ہے، اور عورتوں کے علاوہ جو لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں ان کی شہوت بھی سینے پر ہوتی ہے، وہ اپنی شہوت کو روکنے کے لیے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. چونکہ ہماری شہوت، کہا ہماری شہوت ناف کے نیچے سے ہوتی ہے، ہم اپنی شہوت پر کنٹرول کرنے کے لیے وہاں ہاتھ باندھتے ہیں. کتنی بری دلیل ہے، کتنی بری بات ہے. یہ دین اسلام کا، شریعت کا مذاق اڑایا. پھر میں یہ جواب دوں گا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب. مرد کی شہوت پیٹھ سے شروع ہوتی ہے، پھر عورت کو اور ان لوگوں کو آپ نے اعتراض کر کے سینے پر ہاتھ بندھوایا، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ پوری نماز میں اپنے ہاتھ نہ سینے پہ باندھ سکتے ہیں نہ ناف کے نیچے باندھ سکتے ہیں. آپ کو نماز کے اندر قیام کی حالت میں پشت کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے. آپ کی دلیل یہی ہے کہ شہوت کو روکنا ہے، جبکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا. اللہ کے پیغمبر نے نماز کا طریقہ سکھلایا ہے، اور آپ نے بیچ میں ڈالا اس چیز کو، تو پھر ہاتھ پشت پہ باندھ کر نماز پڑھا کریں. پھر یہ نیا موقف نکالیں آپ. شریعت کا مذاق اڑانا، جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا. معاشرے میں عمومی جھوٹ بولے جاتے، ہم ان کو روکنے کے در پہ، ان کے پیچھے لگے ہوئے کوشش میں ہیں کہ یہ رک جائے، اور یہاں روحانیت کے عنوان سے، دین کے عنوان سے جھوٹ بول کر دین اسلام میں داخل کرنا. اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم ایسے تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ رب کریم ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرما دے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.